بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ ہم آپ کو مسلم ثقافتی ورثہ اور اسلامی اسکالرز کی ویڈیوز کی سیریز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آج اس ویڈیو میں عبد الملک بن قریب السمانی کی سوانح حیات کو بیان کریں گے۔ عبد الملک ابن قریب السمائی، جو السمائی کے نام سے مشہور ہیں، ابتدائی اسلامی دور کے سب سے ممتاز اسکالر میں سے ایک تھے، جنہیں علمیات، شاعری، حیوانات، نسب نامہ اور قدرتی علوم میں اپنے مہارت کے لیے جانا جاتا تھا۔ وہ تقریباً 740 عیسوی میں بصرہ، عراق میں پیدا ہوئے۔ اسلامی اسکالرشپ کے فروغ پذیر دور کے دوران، جس نے بصرہ اسکول آف گرامر اور لسانیات کے عروج کو نشان زد کیا، ان کی ابتدائی تعلیم عظیم استاذہ جیسے الخلیل بن احمد الفراہیدی، جو عربی لغویات اور لغت نگاری کے بانی تھے، اور ابو عمرو بن علا، جو قرآنی تلاوت اور عربی گرامر کے ماہر تھے، سے بہت متاثر تھے۔ ان کی رہنمائی میں الاسائی اپنی عمر کے سب سے زیادہ سیکھنے والے ماہر فلکیات میں سے ایک بن گئے تھے۔ الاسائی نے صرف ایک عالم بلکہ ایک ایسے شخص بھی تھے جس کی شہرت اس عباسی خلافت تک پہنچی، جہاں اس نے خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں بہت عزت حاصل کی۔ عربی شاعری زبان اور بدو روایت کے بارے میں ان کے وسیع علم نے انہیں شاہی دربار میں پسندیدہ بنا دیا تھا، تو ہارون الرشید اکثر ان سے مشورہ کیا کرتے تھے، اور ان کی علمی موجودگی نے بغداد کی فکری فضا کو تقویت بخشی تھی۔ دوسرے اسکالرز، خاص طور پر ابو عبیدہ اور سماویہ کے ساتھ ان کی دشمنی مکتب بصران کے متحرک وباس کی عکاسی کرتی ہے، جس نے عربی گرامر اور فلولوجی کی بنیادوں کو تشکیل دیا تھا۔ ایک قابل مصنف کے طور پر الاسائی نے بہت سے موضوعات پر لکھا۔ انہیں مشہور زمانہ اسماعیات اور مرتب کرنے کے لیے یاد کیا جاتا ہے، جو قبل از اسلام اور ابتدائی اسلامی شاعری کا ایک مجموعہ ہے، جس نے عربوں کی لسانی اور ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھا تھا۔ انہوں نے اپنے قبائل کے شجر نسب، قدرتی علوم اور حیوانات پر بھی کام کیا۔ الاسائی کو اکثر اسلامی دنیا میں حیوانات کے مطالعہ کا علمبردار سمجھا جاتا ہے، جنہوں نے جانوروں اور انسانی اٹاٹمی پر تفصیلی مشاہدات کیے۔ ان کی تحریروں میں سائنسی تحقیقات اور ادبی فنکاری اور امتاز نظر آتا ہے، جس سے وہ ماہر نفسیات اور مورخین دونوں کے لیے انمول ہے، یہاں تک کہ اسے قبل از اسلام کے افسانوی جنگجو شاعر انطارا ابن شداد پر ایک محکاوی مرتب کرنے کا سہرا بھی جاتا ہے، جس میں عرب بہادری اور ثقافتی فخر میں ان کی دلچسپی کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ عربی زبان کے تحفظ کے لیے اسمائی کے لغن بے مثال تھی۔ انہوں نے جزیرہ نما عرب کے بدو قبائل کے درمیان وسیع پیمانے پر سفر کیا تھا، مستند عربی الفاظ اور شاعری جمع کی۔ اس فیلڈ ورک نے اس بات کو یقینی بنایا کہ عربی زبان کی فراوانی اور ان کی زبانی روایت کو ایسے وقت میں محفوظ رکھا گیا ہے جب لسانی پاکیزگی کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ ان کے تعاون نے اپنے ہم عصروں کے ساتھ ساتھ آنے والی صدیوں تک عربی لسانیت اور ادبی تنقید کی بنیاد رکھی۔ علمی زندگی گزارنے کے بعد الاسائی کا انتقال 828 عیسوی میں بصرہ، عراق میں ہوا، حالانکہ بعض ذرائع 833 عیسوی کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کی وفات سے ایک ایسے دور کا خاتمہ ہو گیا تھا جس میں بصرہ عربی سیکھنے کا مرکز بن گیا تھا۔ الاسائی کو بصرہ میں دفن کیا گیا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی قبر عربی ورثہ کے علماء اور مداحوں کے لیے احترام کا مقام بن گئی تھی۔ اگرچہ سنتوں اور صوفیاء کے روایتی معنوں میں مزار نہیں ہے،
لیکن ان کے تدفین کی جگہ کو اسلام کے سب سے بڑے ماہر فلکیات میں سے ایک کی آرامگاہ کے طور پر تہذیب کے ساتھ دیکھا اور سمجھا جاتا ہے۔ بعد کی نسلوں کے زائرین، خاص طور پر زبان اور ادب کے اسکالرز، اکثر ان کی قبر کو فکری عقیدت علامت کے طور پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ الاسائی کی میراث اسلامی اسکالرشپ کی تاریخ میں مضبوط ہے۔ ان کے کاموں نے بعد کی نسلوں کے ماہرین لسانیات، شاعروں اور سائنسدانوں کو متاثر کیا، اور عباسی دربار میں ان کے کردار نے اس بات کو یقینی بنایا کہ علم کا اصول اسلامی تہذیب میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کی زندگی استغفار، تحفظ اور فکری فضیلت کے جذبے کی عکاسی کرتی ہے، جو اسلام کی سنہری دور کی خصوصیت رکھتی ہے، اور ان کی شراکت کو مسلم علمی ورثے کے حصے کے طور پر منایا اور دیکھا جاتا ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور کل ہم انشاءاللہ تعالی اسی وقت احمد بن ابی اشیش کی سوانح حیات کو بیان کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک، حدیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔